معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب۔ شعبان المعظم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں آسمان دنیا کی جانب اٹھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اعمال، عمر و رزق کے ہوتے ہیں فیصلے، مانگی جاتی ہیں مخلوق سے محتاجی کی پناہ۔ اس رات کو ملی ہے بڑی فضیلت جس میں ہوتی ہیں دعائیں مقبول، پڑھے جاتے ہیں نوافل، اپنے پیاروں کی قبروں پر ہوتی ہے حاضری اور فاتح خوانی، پوری شب گزرتی ہے عبادت و دعاؤں میں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل نے بھی اس موقع پر پیش کیے اپنے ناظرین کے لیے دینی و اصلاحی سلسلے۔ آئیے اس شعبان کی پرکیف یادوں سے ایک بار پھر فیضیاب ہوتے ہیں۔ بعد نماز عصر آپ نے ملاحظہ کیے مدنی پھول نگران شورا کے غفلت سے بیدار کرنے والی یہ سورہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت پر یہ ہے کہ جو روئے گا اسے جنت ملے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، جو روئے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت سے مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مواخرت مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی موت کے وقت کی حرص، موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گرے خاطر رہی۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و قارب، ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی نزا کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے قبروں میں۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اور حرص سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی نعمتوں کے متعلق لکھا ہے صحت و فراغ، امن و عیش، مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا۔ میرے رب کریم تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں، اور تیری اطاعت کی نیت سے حاضر ہوں۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجھ سے دعا کرنے کا حکم فرمایا،
تو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کی نیت کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لبیک اللہم لبیک۔ یا اللہ اب تیرے منگتے تیرے بھکاری حاضر ہیں۔ یا الہ العالمین کس گناہ کا تذکرہ کروں؟ اللہم اجرنا من النار۔ الہی واسطہ شعبان کا سب کی مغفرت فرما۔ الہی مغفرت فرما۔ عذاب نار سے ہم کو خدایا بعد نماز مغرب آپ نے 6 نوافل کی ادائیگی اور سورہ یاسین کی تلاوت، دعائے نصف شعبان۔ ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى عليه وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. بعد نماز عشاء آپ نے دیکھا اجتماع ذکر و نعت میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان. شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. حضرت سیدنا عطا بن یسار الرحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے اس رجسٹر میں جس کا نام ہے اس سال اس کی روح قبض کرنی ہے. آپ مزید فرماتے ہیں انسان درخت لگانے، گھر بنانے اور نکاح کرنے میں مصروف نظر آتا ہے، حالانکہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نام اس رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے. جی ہاں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. موت ہے، موت ہے اور بس موت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تمہیں کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ مل جاتا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اسے
جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات میں مگن کر دیتا ہے. آج اگر ہم اپنی حالات، اپنی کیفیات پر غور کریں، حقیقت یہ ہے ہم موت کو بھول گئے. موت کو بھول گئے، جبکہ موت کو یاد کرنے، موت کا ذکر کرنے کی باقاعدہ ہمیں حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے، حدیثوں میں ارشاد فرمائے گئے. نہ اکیلے میں موت یاد آتی ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں موت یاد آتی ہے، نہ آتے جاتے موت یاد آتی ہے. حقیقت تو یہ ہمارا حال ایسا عجیب ہے کہ موت کا سنتے ہیں تب بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. ہمیں کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے تب بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. ہم کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تب بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. کسی کو قبرستان میں لے جا کر اس کی تدفین دیکھتے ہیں تب بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. ارے کسی کو قبر میں اترتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہوتی. کسی کی قبر پر سیل لگتی دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبر بند ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہوتی. وہاں کھڑے ہو کر تبصرہ یاد آ رہا ہوتا ہے، کئی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے، گھڑی کا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے. نہیں یاد آ رہی ہوتی، اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہوتی. اس کا قبر میں اترنا دیکھتے ہیں، موت یاد نہیں آتی. جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں، موت یاد نہیں آتی. بس میں جنازے کی ڈولی رکھتا دیکھتے ہیں، موت یاد نہیں آتی. ہم غسل میت دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. بازار میں جا کر کسی کا کفن خریدتے ہیں، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. کسی کو کفن کاٹتا دیکھتے ہیں، کسی کو کفن بناتا دیکھتے ہیں، مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی. ارے بھائی، موت کا پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں، پریکٹیکل دیکھنے والوں کو بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، کفن دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، موت و میت کو تدفین کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. باقاعدہ یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں، سینکڑوں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ سیکھتے ہوئے کبھی ہمیں اپنی موت یاد آئی کہ میں بھی اسی طرح ایک دن لیٹا ہوا ہوں گا؟ یہ تو ہل رہا ہے، یہ تو خالی پریکٹیکل ہو رہا ہے، یہ تو علم دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر کے اندر، شاید گھر کے اندر یا نہ جانے کدھر، مگر میں بھی ایک دن لیٹا ہوا ہوں گا. مجھ پر بھی نزا کا عالم ہوگا. ہو سکتا ہے میری آنکھیں بھی چھت سے لگی ہوئی ہوگی، میری زبان بند ہوگی. اس وقت میرا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس وقت میری آنکھوں سے ندامت کے کچھ آنسو بہیں گے؟ کیا مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی جو مرنے والے کی سعادت مند؟ جب موت آتی ہے تو اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یا مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. کاش ہمیں صحیح معنوں میں موت یاد آ جائے، موت کی یاد ہمارے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے. یقین مانیے واقعی لذتوں سے دل اچاٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا. اقرار چاہ رہا، اقرار ہے، کیا ہونا ہے. گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آتی کیوں کر میں سہوں
اب سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ارشاد فرمایا کہ موت کی 3 مصیبتیں ہیں. پہلی مصیبت نزع کی تکلیف، اور بس آج نجات کی رات ہے، برات کی رات ہے. اللہ ہمیں نزع کی سختی سے نجات دے دے، نزع کی سختی سے نجات دے دے. تیرا کیا جائے گا مولا، تیرا کیا جائے گا؟ میں شاد مروں گا یا رب. نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا. نزع کے وقت مجھے مصیبت کی دوسری، موت کی دوسری مصیبت. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں موت کی دوسری مصیبت ملک الموت علیہ السلام کی صورت کو دیکھنا ہے. اور اس سے دل میں ڈر اور خوف کا داخل ہونا ہے. فرماتا اگر کوئی شخص ملک الموت علیہ السلام کی وہ صورت دیکھنا چاہے جو بہت بڑے گناہ گار کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتی ہے تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا. مروی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا گناہ گار بندے کی روح قبض کرتے وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ اے شرابیوں ذرا سنو، اے جواریوں تم بھی سنو، اے بدکاری کرنے والوں تم بھی سنو، ماں باپ کو ستانے والوں تم بھی سنو، سود کا کاروبار کرنے والوں، رشوت کا کاروبار کرنے والوں، رشوت کا لین دین کرنے والوں، نماز قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں، حج فرض ہونے کے باوجود استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے غیبتیں کرنے والوں، اے چگلیاں کرنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بد نگاہیاں کرنے والوں، اے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا، اے یتیموں کا مال کھانے والوں، اے بیواؤں کا مال کھانے والوں، اے قبضے کرنے والوں، ناجائز قبضے کرنے والوں، اے نہ حق مسلمانوں کا خون بہانے والوں، خوف و دہشت پھیلانے والوں، مسلمانوں کو بلا اجازت شرعی ڈرانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، ذرا کان کھول کے سنو. اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، اور گناہ کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا. اور یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں اگر اس صورت میں ہم پھنس گئے تو پھنس جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا گناہ گار بندے کی روح قبض کرتے وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ عرض کی اچھا تو اپنا رخ تبدیل کر لیجئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جب دوبارہ پہلے رخ پر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ مرد سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہے
جس کے بال کھڑے ہیں، جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے، یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنے پہلی صورت پر تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر گناہگار شخص کو موت کے وقت صرف تمہارا یہ چہرہ دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لیے بہت ہے۔ آگے کا کیا ہوگا؟ آگے کا کیا ہوگا؟ آج تو بڑی مستی ہے، بڑی مستی ہے۔ کہو شراب چھوڑ دو، چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ارے بیچنا چھوڑ دو، ان کی سرپرستی کرنا چھوڑ دو، یہ بھی باز نہیں آتے۔ طرح طرح کے گناہوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں۔ ایسا بھی نہیں کہ اکا دکا پڑ گئے، ایک دفعہ چلو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایک دفعہ غلطی سے گناہ ہو گئے، نہیں، یہاں تو عادی مجرم بنے پڑے ہوئے ہیں، عادی مجرم۔ یعنی جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتے ہمیں تسکین نہیں ملتی۔ ایسی گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے، ایسی گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، بس جس کا دل دکھانے کا مزاج بنا ہوا ہے، بس وہ زبان ہے اور لوگوں کے دل ہے، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی بے رخی اور ایسی عجیب مزاج اس کو یہ اپنا چکا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں پتہ نہیں شب و روز کتنوں کے دل دکھاتا رہتا ہوں، کتنوں کی دل آزاریاں کرتا رہتا ہوں، کتنوں کو مطلب میں تکلیفیں پہنچاتا رہتا ہوں۔ آج بڑی نعمت والی رات نصیب ہوئی ہے، نجات والی رات نصیب ہوئی ہے، رحمت و بھری رات نصیب ہوئی ہے۔ سچی توبہ کر کے اٹھیے، ایک کاش سچی 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 توبہ نصیب ہو جائے اور ہم موت کی نزاع کے وقت کی تکلیفوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں، ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک کاش مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں تیاری کریں، تیاری کریں۔ اے بے پردگیاں کرنے والیوں، آپ بھی مرو گی، موت کی تیاری کریں، با پردہ رہیں، اسلامی بہنوں کے مدنی ماحول میں آ جائیے۔ اے نماز قضا کرنے والوں، موت کی تیاری کرو، نماز ادا کرو۔ اے رمضان کے بلا اجازت شرعی روزے قضا کرنے والوں، آپ بھی مان جاؤ۔ یہ بازاریں جو کھلی رکھ کر بیٹھے ہو، دن دہاڑے ماہ رمضان کے اندر بلا اجازت شرعی جو روزے قضا کر رہے ہو، روزے چھوڑ رہے ہو، ذرا اس کا انجام بھی غور سے سنو، کیسے بنے گا؟ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ گر جہاں میں 100 برس تو جیت لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔
کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا اگر اعمال لیتا آئے گا در بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے فرش خاک پر دفنائیں گے گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا ایک بار تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی کھال اتر کر قبر قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر توبہ رب کی رحمت قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو خیر سے سرکار کا دیدار ہو
اور پھر ملاحظہ کیا علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ۔ میرا نام حسیب اتاری ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ہوں۔ میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی مدینہ شریف حاضری کے دوران کبھی شب برات آئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں ایک بار ملی تھی مجھے جدہ شریف میں، ایک بار مجھے 3 شب برات ملی تھی۔ 3 شب برات؟ 3 یعنی اس کے کچھ نہ وہ لمحات، جی، یعنی مدینہ شریف سے جیسے واپسی ہو گئی، اب جدہ شریف پہنچا میں، جدہ شریف میں سمجھو سورج غروب ہوا، اور وہ اس دن 14 شعبان تھی، اب سورج غروب ہوا، شب برات داخل ہوئی، اب میری فلائٹ ہے، تو یوں مجھے کچھ لمحات جو تھے شب برات کے جدہ شریف میں ملے۔ اب میری فلائٹ جو تھی وہ دبئی کی تھی، دبئی میں کوئی اجتماع میں شرکت تھی، تو وہ میں اڑ کے آ گیا دبئی، یہاں کچھ بیان وغیرہ کی ترکیب ہوئی، وہاں شب برات دوسرے دن تھی، چاند کا فرق تھا مدینے کا اور دبئی کا، ٹھیک ہے نا، تو پاکستان کا 2 دن کا فرق تھا، تو وہاں مجھے شب برات دبئی میں شان و شوکت کے ساتھ ان معنوں کر ملی، بیان اور جو اپنے ترکیب ہوتی ہے وہ، تو ہو سکتا ہے نوافل اور یاسین شریف کا بھی ہوا ہوگا کوئی سلسلہ، اب بھول گیا ہوں میں، کافی سال ہو گئے۔ اب میری پھر فلائٹ تھا 14ویں، یعنی پاکستان میں شب برات میں شرکت کرنی تھی مجھے، کھجی گراؤنڈ میں ان دنوں اجتماع ہوتا تھا، یہ گل بہار کھجی گراؤنڈ باب المدینہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا، آج بھی وہاں جمع ہے۔ دعوت اسلامی کے جو بہت بڑے اجتماعات ہوتے تھے نا، ایک بہت بڑا اجتماع تو سالانہ ہوتا تھا، ایک بہت بڑا اجتماع شب قدر یعنی کہ 27ویں شب ہوا کرتا تھا، اور ایک یہ بڑا اجتماع یہ شب برات میں ہوتا تھا، تو اس میں شرکت تھی میری، تو الحمدللہ پھر اس میں حاضری ہو گئی۔ یوں مطلب مجھے 3 شب برات یہ شاید ہی کسی کو ملی ہو اس طرح۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کر لو۔ یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے والا جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیا نامہ اعمال، اب کون سی رات میں یہ سوال، اب کیا میں عرض کروں؟ آپ مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اب 3 شب برات ملی تو میرا نامہ عمل تک کیا ہوا؟ پھر نزول ملائکہ، اور اس میں مطلب کوئی پڑھا نہیں ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، تو اب جیسا کہ ہم شب برات آ رہی ہے، 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، حالانکہ پنجاب میں آ چکی تھی، کبھی کہ آدھے گھنٹے پہلے آ گئی ہوگی، کہیں 1.25 گھنٹے پہلے پاکستان میں آ گئی ہوگی، کہیں مطلب ہماری شب برات باب المدینہ میں شروع ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اور ایسے ایسے علاقے باب المدینہ میں، معاف کیجیے پاکستان میں ہے، یہ بلوچستان کے کچھ علاقے اونچائی والے، ان میں شب برات شروع نہیں ہوئی، سورج لیٹ غروب ہوتا ہے، تو وہاں کے حساب سے ہی اس کے فضائل جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے، کہ باب المدینہ میں شب برات آ گئی تو ساری دنیا میں اب وہ شب برات کے فضائل ہر ایک کو حاصل ہوں گے، یہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ظاہر ہے۔ یہی باپا رمضان وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ عرب شریف میں پہلے نظر آ گیا، یہاں بعد میں نظر آیا، تو جو جس علاقے میں ہوتا ہے بظاہر یہی ہے کہ اس علاقے کا ہی لحاظ ہوتا ہے، ظاہر اس کا بغیر حل ہی نہیں ہے نا، ورنہ یہ کہ باب المدینہ میں روزہ افطار ہو گیا تو اب کیا ساری دنیا روزہ افطار کر لے، یا چاند نظر آ گیا مدینہ منورہ میں 1 دن پہلے تو کیا یہاں سے ہم پر روزہ فرض ہو گیا؟ ہمارے 30 دن ہوئے، ان کے 29 کا چاند ہوا، تو کیا ہم روزہ رکھیں گیا 30 شعبان کا؟ فرض ہو گیا کیا؟ ہم پر فرض نہیں ہوا روزہ، ورنہ تو یہ لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، فرض ہو گیا۔ تو اس کی تو اگر صراحت ہی موجود ہے، چاند دیکھ کر
روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی ختم کرو. قرآن پاک میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی چھوڑو. یعنی روزے رکھنا ترک کرو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ اس میں نصوص موجود ہیں کہ چاند پر ہی نظام ہے رمضان شریف کا. یہ جو بعضوں کے کیلنڈر کے بھی نظام ہوتے ہیں، کیلنڈر سے نہیں چلے گا چاند. سگریٹ گٹکے کے عادیوں کا کیا کریں؟ بعض تو جس کو عموماً کہتے ہیں چینج اسموکر، یہ ایک سگریٹ پینے والوں کی ایک اصطلاح ہے. یعنی چینج اسموکر اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، سگریٹ کی ختم ہوئی، یہ جو آخری رہ جائے گی نا تو دوسری سگریٹ لے کے اس کو جلاتے ہیں اور پھر وہ دوسری سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. یہ چینج اسموکر کہلاتے ہیں. تو یہ چینج اسموکر ٹائپ کے ہوتے ہیں یا زیادہ سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں. اسی طرح پان گٹکا جو پتی والا کھاتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں، ہمیں مطلب یہ ان کی لینگویج میں یہ مطلب ہم کو نشہ ہے، ہم کو اس کا نشہ ہے، ہم سے یہ نہیں چھوٹتا. تو ہم کیسے روزہ رکھیں؟ سگریٹ اور پان گٹکا یہ اول تو نشہ نہیں ہے. نشے کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عقل جو ہے نا اس میں فطور آ جائے. یعنی یوں سمجھو کہ جیسے ماں کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، تین کھڑے ہیں. اب یہ اس میں پہچان نہ سکے کہ کون سی بیوی ہے اور کون سی بہن ہے. عقل میں اس کے فرق آ گیا نا، فطور آ گیا. تو نشے کی تعریف یہ ہے. سگریٹ تو اس کو بولتے ہیں عادی، سگریٹ کا عادی. سگریٹ کا نشہ ہی نہیں بولیں گے اس کو. تو یہ عادت ہے. صرف پان گٹکا یہ بھی عادی کہلاتے ہیں. اب یہ کہ یا تو بندہ پان گٹکے پر ہاتھ رکھے یا جنت کی راحتوں پر ہاتھ رکھے. پان گٹکا چھوڑنے کی تکلیف کے آگے ہتھیار ڈال دے یا عذاب جہنم سے بچنے کے لیے شیطان کے خلاف ہتھیار اٹھا لے. اب اس کے ہاتھ میں کہ پان گٹکے میں زیادہ لطف ہے یا جنت میں زیادہ لطف ہے. تو جنت میں جو لطف ہے نا وہ اس کی تو صحیح بات ہے کہ حدیثوں میں ہمیں مثالیں دی گئی ہیں، بے شک وہ بھی مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں. حقیقت تو اس کی اس وقت ہی معلوم ہوگی جب ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی لذت ہے نہیں جو لذت ہے جنت میں. اور سچی بات ہے کہ دنیا کی کسی شے میں لذت ہی نہیں. لذت ہے ہی جنت کی نعمت میں. آپ بولو کیسے نہیں؟ ہم کو تو بڑی لذت آتی ہے، بریانی بہت اچھی لگتی ہے، بہت لذت ہوتی ہے. آپ ٹھیک ہے نا، لذت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بریانی میں بہت لذت آتی ہے نا. آپ نے پیٹ بھر کے ابھی قورمہ روٹی کھائی ہے، لذت نہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، مگر بھوک لگی تھی، آپ نے کھائی قورمہ روٹی، ایک دم ڈٹ کے کھائی، اب پیٹ بھر گیا. حالت یہ کہ چورن ڈالنے کی جگہ نہیں بچی، اتنا بھر گیا. اب دھوئیں اڑاتی، خوشبوئیں لٹاتی، بریانی سامنے آئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہرس کے مارے ہاتھ مار بھی دیا، آپ کو لذت آئے گی؟ سوچ کے بتانا، آپ کو لذت نہیں آئے گی. اسی پر قیاس کر رہے ہیں دنیا کی دیگر نعمتوں پر. چائے کی طلب تھی، چائے پی لی، دوسری آئی، دوسری بھی چڑھا لی. اب تیسری آئے گی، دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ارے بھائی وہی چائے اس سے اچھی ہے، اب جی نہیں چاہ رہا دیکھنے کو. لذت کہاں گئی؟ تو یہ لذت ہماری اس دنیا کی نعمتوں کی لذت اس طرح کی ہے. لیکن جنت میں جو لذت ہے نا، یعنی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 100 پیالے بھی چائے پی لو تو لذت ختم نہیں ہوگی. وہاں کی لذت کو بھی زوال نہیں ہے، دنیا کی لذت کو زوال ہے. بہترین لذیذ چیزیں آپ کھا رہے ہیں، لیکن اب کسی وجہ سے آپ کا منہ کڑوا ہو گیا، یا ابھی بخار سے اٹھے منہ کڑوا ہے. اب لذیذ سے لذیذ بریانی آ گئی، آپ کو دیکھ کر الٹی ہو رہی ہے. لذت کہاں ہے؟
ٹیسٹ کہاں ہے اس کا؟ مگر جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، لذت ہی لذت ہے. تو بہرحال اب اس لذت پر ہاتھ رکھیں یا اس سڑے ہوئے گٹکے پر جس میں پتہ چلا کہیں کہیں اب تو مرغی کا خون بھی ملا رہے ہیں. آپ کو اگر اس گٹکے کا انجام دنیا میں دیکھنا ہے تو ہاسپٹل کے کینسر وارڈ میں چلے جائیں. آپ جس کو منہ کا کینسر اس سے پوچھیں گے آپ کو کیسے ہو گیا، یہ آپ کو بتائے گا کہاں کا. اچھا یہاں کا کینسر ہے، یار میں گٹکا یہاں دبا کر رکھتا تھا. بھائی آپ کو یہاں ہے، ہاں میں گٹکا یہاں دبا کر رکھتا تھا. گال پھٹ جائے گا، منہ کسی کو دکھانے ایسا نہیں رہے گا. آخر کار ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیچارہ دنیا سے چلا جاتا. خیر جس کو کینسر ہو گیا گٹکا کھانے سے، ہم کو اس سے ہمدردی، اللہ بیچارے کو شفا دے، ایمان سلامت رکھے. نعوذ باللہ اس کو ڈانٹ نہیں رہے، جو کھا رہے ہیں ان کو عبرت دلا رہے ہیں کہ دنیا کا انجام یہ ہے اس لذت کا، اور پھر روزہ چھوڑو گے اس کی وجہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پان گٹکے تو سچی بات ایسی رکاوٹ ہے. شروع بہت پہلے دعوت اسلامی پتہ نہیں بنی تھی یا نہیں بنی تھی، بالکل شروعات ہوگی. میں کبھی کبھار پان کھا لیتا تھا، کبھی کبھار. اب یہ کہ اکا دکا تحفے میں پان آنے لگے، اب میں کھانے لگا. اب میری بتی جل گئی. میں نے کہا یار یہ پان جب تک منہ میں ہوتا ہے تو ہم درود شریف تو پڑھ نہیں سکتے، اللہ کا نام لینا بھی دشوار. یہ تو اسی سے لذت حاصل کرتے رہو، یہ تو وقت ضائع ہو رہا ہے اور درود پاک رہ جاتا ہے. تو میں نے پان سے بالکل جان ہی چھوڑا لی. عادی تو بنا ہی نہیں کبھی. سگریٹ اب بھی مجھے پینا ہی نہیں آتی، سگریٹ پینا نہیں آتا مجھے الحمدللہ. تو میں عادی تو اس طرح کی چیزوں کا نہیں بنا کبھی. تو وہ شوقیہ پان کھانا بھی میں نے چھوڑ دیا کہ یار یہ اینٹی درود و سلام ہے، ہم کو اینٹی درود و سلام نہیں چاہیے، ہم درود و سلام والے ہیں. وہ شعر سناؤ نا، قبر میں آئیں گے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ویسے تو جان بھی قربانے بولتے ہیں، تو یہ میں جو قصے بتا رہا ہوں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے تھوڑی بتا رہا ہوں. میری واہ واہ تو ویسے الحمدللہ ہو ہی رہی ہے. اللہ اس واہ واہ کے شر سے مجھے محفوظ رکھے کہ اس میں شر بہت ہوتا ہے، اس کی بھی آفات ہیں. تو میں تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو چوٹ کر رہا ہوں. تو جو واقعی مجھ سے محبت میں سچے ہیں ان کو پان گٹکوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اب آپ کی محبت کی کسوٹی ہو گئی نا آج کی تاریخ میں. منہ لال کرو، نہ درود و سلام تم سے ہو سکے، نہ صحیح وضو تم سے ہو سکے، نہ روزے تمہارے خطرے میں، اور جان بھی قربان ہے. تو یہ بھی بولنا چھوڑ دو، جان بھی قربان. آج یہ بول دو پان بھی قربان ہے. ہاں پان بھی قربان ہے، گٹکا بھی قربان ہے، سگریٹ بھی قربان ہے. یہ لفڑے نہیں چاہیے اپنے کو یار. ہم درود و سلام والے لوگ ہیں یار. ہمارا کوئی لمحہ بیکار کیوں جائے؟ اللہ اللہ ہوتا رہے زبان سے، درود و سلام جاری رہے. کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، کبھی سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، کبھی اللہ اکبر کا وظیفہ ہے.
تو ویسے کچھ نہیں جی چاہ رہا، اللہ 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 یہ بولتا رہے آدمی. اب پان منہ میں ہوگا، گٹکا ہوگا تو یار کیسے بولیں گے؟ ایک ویڈیو سوال ہے بابا، سبحان اللہ. چلیں دیکھتے ہیں. الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پیچھے پیارے پیارے مرشدی، الحمدللہ زبردست. اس وقت ہم مطاف پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے یہاں شب برات ہے، ہمارے یہاں 15 شعبان کا دن ہے. تھوڑی دیر بعد اذان مغرب ہوا چاہتی ہے. سب سے پہلے تو التجا ہے بابا آج ہم سب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے، بے حساب مغفرت کے لیے دعا کیجیے. ہمارا یہ سفر قبول ہو یہ بھی دعا فرمائیے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ سب ہاتھ اٹھائیں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما. امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما، آپ کی آل کی خیر فرما، دعوت اسلامی کی عروج عطا فرما، دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما. اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. آج شب برات پاکستان میں ہے، آج یہ لکھا جائے گا کہ کون اس سال حج پر جائے گا. میرے مولا ہم سب کو اسی سال اپنے مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے مرشدی، ایک سوال بھی تھا دوران طواف اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو کیا ہاتھ اٹھا کر دوران طواف دعا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا کرتے کرتے ہاتھ نیچے ہی رکھنا مناسب ہے؟ برائے کرم اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیجیے. پہلے تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور سوال دوران طواف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ منقول تو نہیں ہے. یہ مطلب دوران طواف نارمل ہاتھ جو لٹکے ہوئے نا اس طرح رکھنے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. لیکن بہرحال یہ کہ کوئی ایسی روایت نظر سے گزری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کچھ پڑھا ضرور ہے میں نے، شاید یہی پڑھا کہ منقول نہیں ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کا لکھا ہے کہ یہ یعنی کوئی اس کی روایت نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں نا، جبکہ وہ ہے شریعت کے مطابق کہ ہاتھ لٹکا نارمل ہے ہاتھ تو ہے وہ شریعت کے مطابق، تو اسی طرح کریں. ہاتھ اٹھا سب یوں کر رہے ہیں، آپ یوں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ایک لوگوں کی توجہ کا آپ مرکز بنیں گے، تو ایسا نہ کریں. تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ لٹکائے رہیں، نارمل رہیں. ہاں جہاں وہ کرنا ہے اپنے وہ رمل، وہ رمل کریں، لیکن نفلی طواف میں تو رمل ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو اس کے الگ مسائل ہیں. تو نارمل رہیں، چال بھی معتدل یعنی نارمل ہو، اور دعا چلتے چلتے مانگے. دعا کے لیے رکنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی اب وہ رکن شامی پر پہنچے تو فلاں جگہ پہنچے تو یہ دعا پڑھنی ہے، تو یہاں رکنا نہیں ہے دعا کے لیے. ہاں حجر اسود کو چومنے کے لیے رکیں گے، جو اس کا طریقہ ہے وہی استلام یا چومنا وہ کریں گے. اس کے علاوہ کہیں بھی طواف میں رکیں گے نہیں، چلتے چلتے دعا کریں گے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 1098 یعنی 1100 میں سے 2 کم. نمبر 10، جب رکن یمانی کے پاس آؤ، یعنی دوران طواف، جب رکن یمانی کے پاس آؤ تو اسے دونوں ہاتھ یا داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوؤ، ٹچ کرو، نہ صرف بائیں سے. یعنی دونوں ہاتھ سے تو چھوئیں گے، صرف الٹے ہاتھ سے نہیں. یعنی دونوں ہاتھ سے چھوئیں یا صرف سیدھے ہاتھ سے چھوئیں اختیار ہے، مگر الٹے ہاتھ سے نہیں، صرف الٹے ہاتھ سے نہیں. اور چاہو تو اسے بوسہ بھی دو، اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں. باپا اگر احرام کی حالت میں ہے اور بہت خوشبو جیسے عام طور پر ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاں احرام کی حالت میں ہے تو رکن یمانی پر خوشبو لوگ ملتے ہیں، حجر اسود پر بھی ملتے ہیں خوشبو، غلاف کعبہ پر بھی ملتے ہیں.
یہ مہک رہے ہوتے ہیں سب. تو اس لیے احرام کی حالت ہے آپ کی، تو اس صورت میں رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ آج کل خوشبو لگاتے ہیں. احرام میں منع نہیں ہے ہاتھ لگانا، لیکن چونکہ آج کل یہ خوشبو بہت ہوتی ہے اس لیے اس سے احتیاط فرمائیں. کیونکہ اگر خوشبو کا جسم چھوٹ کر ہاتھ پر آ گیا اور اتنا آ گیا کہ دیکھنے والے بولے گے او اتنی خوشبو لگ گئی، یعنی لوگ بولیں کہ زیادہ خوشبو ہے یہ، تو پھر احرام کی حالت میں اگر یہ تو اس پہ دم واجب ہوتا ہے. ایک جانور کی قربانی جو قربانی کے شرائط کے مطابق ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، حدود حرم میں اس کو قربان کرنا ہوگا. حرم عرف میں عام بول چال میں مسجد الحرام کو بولتے ہیں. مسجد الحرام بے شک حرم میں ہے، لیکن حرم کی حدود بہت زیادہ وسیع ہیں، تو اس لیے وہ مسجد میں تو کوئی کاٹنے بھی نہیں دے گا آپ کو. باہر بھی مطلب کہ سوق الحلاقہ مکہ مکرمہ میں ہے جو بتایا جاتا ہے کہ حدود حرم میں، تو وہاں جا کر جانور کاٹیں. مگر اس کا جو یہ اپنا جو جانور کاٹا نا دم کا، تو یہ خود نہیں کھا سکتے، نہ مالدار کھا سکتا ہے، بلکہ یہ مساکین کو دیا جائے گا، فقراء میں تقسیم کیا جائے. اور اگر لوگ بتائیں کہ کم ہے خوشبو تو پھر اس پر وہ صدقہ فطر جتنا مطلب یہ کفارہ آئے گا، وہ حدود حرم میں دینا شرط نہیں ہے، افضل ہے حرم میں دیں چاہے وطن میں آ کر دیں. اس کے بعد رقت انگیز کلام. سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب نے یاد لب پر سنا میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. ہائے شیطان بھی
پیچھے پڑا ہے مولا شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رکت انگیز دعا فرمائی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے پروردگار، آج شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اور تیری طرف سے حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ فرمان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی ایسا کوئی ہے یہ مانگنے والا وہ مانگنے والا. اے الہ العالمین، تیرے حکم پر، تیرے ارشاد پر لبیک اللہم لبیک. تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، لبیک اللہم لبیک. ہم طلبگار حاضر ہیں. جس زبان سے ہم لبیک کہہ رہے ہیں وہ بھی گندی ہے، جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بھی گندے. الہ العالمین، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے. اے مولا، آج جن جن کی مغفرت کی گئی انہی کا واسطہ ہماری میں مغفرت فرما دے. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ، میری جھولی مغفرت کی خیرات سے بھر دے. بے سبب خدا کرتے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. بے سبب خدا کرتے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا الہ العالمین، نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری مغفرت فرمائے. یا اللہ، تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تمام اولیاء کرام کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت. الہ العالمین، ہم سے قیامت کے روز حساب نہ لینا. تیرے حساب کی کس میں تاب ہے میرے مولا. الہ العالمین، ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان اور نفس امارہ راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، نیک نہیں بننے دیتے، نمازوں میں دل نہیں لگنے دیتے، خشوع اور خضوع نہیں ملتا. یا الہ العالمین، تو ہی کرم کر دے. نہ جانے کب زندگی کا جام لبریز ہو جائے. الہ العالمین، ہمیں کیا معلوم کہ آج کی رات
ہمارا نام بھی مردوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہو کہ اس سال یہ مریں گے. اے اللہ ہم نہیں جانتے. الہ العالمین موت برحق ہے, ہمیں مرنا پڑے گا, ہمارا ایمان ہے. اے میرے مولا تیری خفیہ تدبیر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان بھی ساتھ آئے گا یا نہیں. یا اللہ سلامتی ایمان کی خیرات دے دے. یا اللہ برے خاتمے سے نجات دے دے. الہ العالمین نزع کی سختیوں میں اے اللہ محبوب کے جلوے نصیب کرنا کہ ہم نزع کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو نزع کی سختیاں کیوں کر ہی جا سکیں گی. میرے مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض کرنا. الہ العالمین تیرے کرم سے ہمیں مدینہ منورہ میں تیرے محبوب کے جلووں میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے. اے کاش ایسا ہی ہو. پھر صلاۃ و سلام پر اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ شب براءت کا اختتام ہوا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تقی والنقی, غوث اعظم امام تقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا